مصر کی مغربی پہاڑیوں کے درمیان ایک جھیل واقع ہے جسے جادوئی جھیل کہا جاتا ہے۔ جس شادی شدہ عورت کی اولاد نہ ہو وہ اس میں 100 سونے کے سکے پھینک کر ڈبکی لگاتی ہے تو وہ عورت حاملہ ہو جاتی ہے۔ اس جھیل کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنے ایک سپاہی سے دریافت کیا تو اس نے بتایا کہ یہ سلطان معظم درست ہے۔ میرے دوست کے گھر 10 سال سے اولاد نہیں تھی، اس کی بیوی جادوئی جھیل پر گئی تو ان کا 5 سال کا بیٹا ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بھیس بدل کر خود اس جادوئی جھیل پر گئے۔ ناظرین، یہ واقعہ کچھ یوں ہے کہ مصر کے شمال مغرب میں ایک قبیلہ آباد تھا جو کاروباری لحاظ سے کپڑے کا کام کرتا تھا۔ اس قبیلے میں ایک نوجوان تھا جو کچھ مختلف کرنا چاہتا تھا۔ قبیلے والوں نے اسے اپنے قبیلے سے نکال دیا۔ انہوں نے سوچا کیوں نہ میں خود ایک قبیلہ آباد کروں جس کا سردار میں خود بنوں گا۔ ایک دن وہی قبیلہ جنہوں نے مجھے نکالا ہے مجھ سے مدد مانگیں گے۔ اس نے پہلے خود آباد ہونے کا سوچا۔ آہستہ آہستہ وہاں پر 10 گھر ہو گئے۔ اب وہ نوجوان وہاں پر ایک کپڑوں کا کارخانہ لگانا چاہتا تھا، مگر کوئی تاجر اس بات پر راضی نہ تھا کیونکہ ان کا قبیلہ وہاں آباد تھا جہاں پانی موجود نہیں تھا۔ ایک دن وہ بازار میں موجود تھا، بازار کی دکانیں بند ہو گئیں لیکن وہ نوجوان وہاں پر بیٹھا ہوا تھا، پریشان تھا۔ اتنے میں ایک عام آدمی آیا، اس نے نوجوان سے پوچھا تم کیوں پریشان ہو؟ نوجوان نے بتایا کہ میں ایک قبیلے کا سردار ہوں، مجھے ایک تاجر چاہیے جو میرے قبیلے میں کپڑے کا کارخانہ لگائے۔ بوڑھے آدمی نے کہا کہ میں کارخانہ لگاؤں گا۔ وہ نوجوان کو اپنے ساتھ لے گیا۔ اس نے نوجوان کی خود خدمت کی۔ اگلے دن وہ دونوں جگہ دیکھنے چلے گئے۔ بوڑھے تاجر نے کہا کہ ساتھ جنگل میں دوسری طرف ایک جھیل ہے، یہاں جنگل کاٹ دیں گے تو پانی وافر مقدار میں موجود ہوگا۔ بوڑھے تاجر نے وہاں پر کارخانہ لگا دیا۔ ان کا قبیلہ آہستہ آہستہ مشہور قبیلہ بن گیا۔ جس قبیلے نے اس نوجوان کو نکالا تھا وہ اس کے ساتھ مل گیا، لیکن اب وہ اس سارے قبیلے کا سردار تھا۔ ان کا بازار مشہور بازار بن گیا، یہاں پر فلسطین اور یورپ کے تاجر آتے اور کاروبار کرتے۔ یہ جگہ اس علاقے کی مشہور مارکیٹ بن چکی تھی، دنیا کی تقریباً ہر چیز موجود تھی۔ اس کاروباری جگہ کے بارے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کو خبر ہوئی تو وہ بھی اس جگہ کو دیکھنا چاہتے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کا گزر اسی راستے سے ہوا کیونکہ ساتھ والا قلعے کے سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی دعوت کی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس نوجوان سے اجازت لی کہ وہ کچھ دن یہاں پر رکنا چاہتے ہیں۔ اس نوجوان سردار کو یہ جان کر بہت خوشی ہوئی۔ نوجوان سردار اور سلطان صلاح الدین ایوبی خیمہ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے کہ باہر سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ نوجوان سردار نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ باہر جا کر دیکھو۔ باہر سپاہیوں نے ایک آدمی کو پکڑا ہوا تھا، اس کے ہاتھ میں چھری تھی۔ وہ کہہ رہا تھا کہ میری بیوی کے پاس جو بچہ ہے وہ میرا نہیں، کیونکہ اس بچے کی شکل مجھ سے نہیں ملتی۔ مزید پوچھنے پر عورت نے بتایا کہ ہماری شادی کو 10 سال ہو گئے ہیں، ہماری اولاد نہیں۔ مجھے اس جادوئی جھیل کے بارے میں معلوم ہوا تو میں نے اس جھیل میں ڈبکی لگائی تو میں حاملہ ہو گئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا کہ یہ کوئی جادوئی جھیل نہیں بلکہ ایک جال ہے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اگلے دن عورت کے بھیس میں اس جھیل پر چلے گئے۔ وہاں پر موجود سپاہیوں نے کہا کہ پہلے 100 سونے کے سکے جھیل میں پھینکو، پھر اس کے اندر ڈبکی لگاؤ۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے 100 سونے کے سکے جھیل میں ڈالے، اس کے بعد انہوں نے جھیل کے اندر ڈبکی لگائی۔ جیسے ہی ڈبکی لگائی، نیچے سے کسی نے آپ کے پاؤں کو کھینچا اور ایک سرنگ کے ذریعے کمرے میں لے گئے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے دیکھا کہ اندر بڑے بڑے پہلوان تھے۔ اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی کو معلوم ہو گیا کہ جادوئی جھیل کا راز کیا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی تلوار نکالی جو انہوں نے چھپائی ہوئی تھی، ان سے لڑتے لڑتے دروازے پر پہنچے تو دروازے پر موجود سپاہیوں نے مزاحمت دکھائی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے ان کے سر تن سے جدا کر دیے۔ اتنے میں وہ نوجوان سردار بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ وہاں پر پہنچ گیا۔ سب نے مل کر حملہ کیا اور اس جھیل کو آزاد کروایا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے یہ راز کھولا کہ کوئی جادوئی جھیل نہیں تھی بلکہ ایک جال تھا جو یہاں پر بنایا گیا تھا۔ اس جھیل کا مالک ایک تو عورتوں کی عزت خراب کرتا اور دوسرا سونے کے سکے لیتا۔ اس نوجوان سردار نے سلطان صلاح الدین ایوبی کی بہادری دیکھ کر ان کی یاد تازہ رکھنے کے لیے ایک مینار بنایا تاکہ لوگوں کو معلوم ہو سکے کہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے کیسے جان پر کھیل کر
اس شیطانی کھیل کا کلا کما کیا۔ اس سے کئی عورتوں کی عزتیں محفوظ ہو گئیں۔ چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ کل حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔